بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس ربع میں مکمل سورۃ الحدید کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور سورۃ الحدید وہ سورت ہے کہ جہاں پہلی مرتبہ ایک سورت کا آغاز سبحہ کے لفظ سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی تسبیح سے ہی اس سورت کا آغاز ہے۔ اور اس کے بعد پھر 28ویں پارے میں کئی صورتیں آئیں گی کہ جن میں اللہ رب العالمین نے یہ تسبیح کا لفظ بیان فرمایا۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ سورۃ الحدید اور آگے آنے والی صورتوں میں سورۃ الحشر اور سورۃ الصف، یہ تین صورتیں ہیں کہ جن کو سبحہ کے لفظ سے اللہ نے آغاز فرمایا، جبکہ اسی میں پھر 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن اس کو یسبحو کے لفظ سے اللہ نے بیان فرمایا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ سبحہ کا لفظ ماضی کہلاتا ہے کہ جب گزشتہ زمانے میں کوئی تسبیح بیان کی جائے تو اس کو سبحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر آنے والے زمانے میں کوئی تسبیح کی جائے تو اس کو یسبحو، جس کو عربی گرامر میں فعل مضارع کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو چند صورتوں میں اللہ نے سبحہ بیان کیا اور چند صورتوں میں اللہ نے یسبحو بیان فرمایا، تو اشارہ فرما دیا کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اللہ کی تسبیح ہر زمانے میں جاری ہے اور ہر دور میں جاری رہے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ سورۃ الحدید ناظرین جو کہ آج تلاوت کی گئی ہے، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہے کا ذکر فرمایا، اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آسمان سے ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نازل فرمایا، مطلب تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو اس بنا پر اس صورت کو سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی تسبیح بیان فرمائی، جیسا کہ ابھی ہم نے مختصراً اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور کیوں نہ کریں کہ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، تمام آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی حیات دینے والا، وہی موت دینے والا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے ناظرین، جو کہ اکثر و بیشتر ہم سنتے پڑھتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح میں ناظرین علماء نے ایک حدیث بیان کی ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ویسے تو ایک دعا بیان کی گئی ہے جو کہ تنگی اور تنگ دستی سے بچنے کے لیے، فقر و فاقے سے نجات کے لیے ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس حدیث کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تشریح ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمان و زمین کے رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، ہمارے رب ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، اور دانوں اور گھٹلیوں کو چیرنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل کو نازل کرنے والے، والفرقان، اور قرآن کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، انت آخذ بناصیتہ، کہ جو کہ تیرے قبضہ و قدرت میں ہے، اللہم انت الاول۔ یہ دیکھیے اب دعا کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی کہ آگے پھر حضور علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، یعنی کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، مطلب فلیس بعدک شیء، تیرے بعد بھی کچھ نہیں، وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، یعنی کہ فلیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے، باطن سے مراد یہ ہے فلیس دونک شیء، یعنی تجھ سے مخفی اور کچھ نہیں ہے، تو سب سے اگر پوشیدہ ہے تو بھی تو ہی، اور سب سے عیاں ہے تو بھی تیری ذات ہے۔ یہ بہت کمال شان ہے اللہ رب العالمین
العالمین کی اقضِ عنا الدین، پھر اس میں تمام اوصاف بیان کر کے پھر حضور عرض کرتے ہیں ہمارا قرضہ ادا فرما دے، وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقر و افلاس سے نجات عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رہی ہے۔ تو اس میں ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو بیان کر کے پھر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ مزید بھی ناظرین اس میں اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائی۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات ضرور ہمیں اس حوالے سے مطالعہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہو، اس کی طرف ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہو۔ یہ سب کچھ بیان کر کے وہ فرماتا ہے آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جس مال میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا۔ یہ بڑی اہم بات، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس مال میں تم نائب ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ مال اصلاً ہے تو ہمارے پاس، انسانوں کے پاس اپنی اپنی ملکیت، لیکن انسان کو فرمایا کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نائب ہوں اس مال میں، یہ اصلاً کسی اور کا ہے، کسی غریب کا ہے، میرے بچوں کا ہے، یا جس کا بھی جو حق اللہ نے اس مال میں رکھا وہی اس کا حقدار ہے۔ تو جب ہمارے اندر ایک نائب کا تصور ہوگا تو کبھی ہم اپنے مال پر جم کر نہیں بیٹھیں گے، ایسا سوچ کر کہ بس میرے پاس سے کہیں نہیں جانا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آگے فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور جو خرچ کریں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہاں پر علماء نے مختلف اس کی تفاسیر اور اس کے بارے میں جو بھی ارشادات ہیں وہ بیان فرمائے۔ یہاں پر ناظرین آیت نمبر 8 میں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 میں ایک اور بات بیان فرمائی کہ کیا بات ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور اللہ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے۔ یہاں پر ایک میثاق کا ذکر ہے، علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میثاق اور وہ وعدہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیا کرتے تھے، اور آج ہم بھی جب اسلام پر ہیں یا کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے اس وعدے کو، اس میثاق کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ میثاق کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں تفصیل سے مذکور ہے کہ بیعت کے وقت حضور علیہ السلام ہم سے ایک وعدہ لیا کرتے تھے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ والعسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان نقول فی اللہ تعالی ولا نخاف لومۃ لائم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم خواہ نشاط کی کیفیت میں ہو یا کسل مندی کی حالت میں، ہر حال میں ہم تعمیل حکم کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں۔ تو یہ ناظرین بہت اہم آیات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ان کا مقام زیادہ ہے بعد میں خرچ کرنے والوں سے۔ یہ ایک صحابہ میں کیٹیگری اللہ نے بیان فرمائی، وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے قربانی دی، کیونکہ مشکل وقت تھا، وہ اس وقت اسلام لانا، اس وقت خرچ کرنا مشکل تھا، تعداد بھی کم تھی، لوگ بڑے خیالوں خطرات میں رہتے تھے۔ منافقین جو اکثر کہتے تھے کہ ہم ایمان کیسے لے آئیں، نہ معلوم اسلام کا آگے کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہے، ایسے میں جس نے سب کچھ بھلا کر اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر آقا دو جہاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا مقام بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ بے شک آپس میں درجے کی ایک بلندی اور درجات بندی فرمائی، لیکن سب سے ایک وعدہ کر لیا اللہ نے، چاہے جو پہلے ایمان لائے صحابہ یا جو بعد میں لائے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے ناظرین کہ یہاں پر ہمیں صحابہ کا مقام بتایا گیا کہ ہم ان کی کس طرح شان بیان کریں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اب اس میں سب کے سب شامل ہیں، کلن کا لفظ جب فرما دیا تو اس کا مطلب کہ جسے بھی، جس ہستی کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، ایمان کی حالت میں جسے بھی حضور کے پاس بیٹھنا نصیب کر دیا، ان کا شرف عطا کر دیا، فرمایا کہ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے حضرات خلفائے راشدین ہوں، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہوں، امہات المومنین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا اور دیگر صحابہ کرام ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور جتنے بھی، حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر بن العاص ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کے سب فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے سب کی تعظیم کرنی چاہیے، اہل بیت کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کی تعظیم اور محبت
یہ بھی گویا کہ ایمان کا حصہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور قرآن بھی جگہ جگہ کہتا ہے نا، جیسے فرمایا ایک مقام پر فرمایا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کو معیار ایمان بنایا۔ اس لیے ان دونوں کی تعظیم ضروری ہے، کیونکہ نسبت ایک ہی ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے وہ تعظیم بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین کچھ قیامت کے دن جو منافقین کا انجام ہوگا، کس طرح وہ محروم ہوں گے اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے اور لوگوں سے نور طلب کر رہے ہوں گے۔ وہ باقاعدہ قرآن نے بتایا کہ اہل ایمان کا تو اپنا ایک نور ہوگا، اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ اب منافقین کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اہل ایمان سے انظرونا نقتبس من نورکم، کچھ ہم پہ بھی نظریں کرو، ہم پہ بھی کچھ نظریں کرو۔ یعنی یہ باتیں وہ ہیں کہ جو آج دنیا میں مان لینی چاہیے، دنیا میں ہم ان اللہ والوں کی طرف رجوع کریں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان کی نور سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مستنیر اور منور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن پھر یہ نوبت ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر وہاں پر معاملہ الٹ نہ ہو جائے۔ تو انظرونا نقتبس من نورکم۔ پھر اس کے علاوہ منافقین کیوں محروم ہے، اس کی کچھ وجوہات کی طرف اشارہ، اور ایک بڑی اہم آیت ناظرین اس سورت کی، آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ یہ وہ آیت ہے ناظرین کی جس کو سن کر بڑے بڑے نام آج ہم ان ناموں کو پڑھتے سنتے ہیں، اس آیت کو سن کر وہ ولی بنے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو پہلے کسی عشق مجازی میں مبتلا تھے، اور جب وہاں جانے لگے عشق مجازی کو پانے کے لیے تو راستے میں کوئی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا، بس وہیں سے پیچھے پلٹ آئے ہیں، اور جب پلٹے ہیں تو اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے عشق مجازی کو چھوڑ دیا، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر جو اللہ کی محبت میں آ گیا، تو پھر اللہ رب العالمین اسے اس آیت کا فیض ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں ناظرین تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں اور موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دنیا کی صفت ایک بیان فرمائی گئی، ایک تمثیل کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ الحدید یعنی کہ لوہے کا اس میں ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن کریم کی اسی صورت مبارکہ کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو خرچ کرنے میں کتراتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں، ان کا انجام اور ان پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ مغفرت کی طرف کس طرح بڑھنا چاہیے اللہ کی، جنت کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جنت کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اور یہ مطلوب بھی ہے کہ جنت کی تعریف کی جائے۔ خود حضور علیہ السلام نے جنت کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس لیے علماء اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے، اور جنت کو کسی کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جنت کو الگ سے کسی سے کمپیئر نہ کریں، وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، مطلوب اور محبوب و محمود مقام اور جگہ ہے، اور مدینہ طیبہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب و محمود اور پسندیدہ ترین شہر اور جگہ ہے۔ اس کو بھی آپس میں کمپیئر کر کے کوئی شاعری کرنا یہ ہمیں مناسب نہیں ہے کہ پھر اس کے اندر کمی بیان کی جائے جنت کی، تاکہ مدینے کی عظمتیں لوگوں کو پتہ چلیں۔ مدینہ منورہ کی عظمت کو بتانے کے لیے جنت کی کمی کی کوئی حاجت نہیں، مدینے کی فضیلت ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اس کا مقام اس بات کا محتاج نہیں کہ ہم کچھ ایسا خدا نہ خواستہ کریں کہ جس سے کچھ آیات مبارکہ کے مضامین کی خلاف ورزی لازم آئے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو بھی ناظرین ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ کے اندر اور بھی مضامین ہیں، کچھ رہبانیت کا ذکر کیا کہ عیسائیت کس طرح رہبانیت کی طرف چلے گئے۔ رہبانیت مطلب سب کچھ دنیا چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو جاؤ، جبکہ ہمارا دین بڑا دین فطرت ہے ناظرین، دین جامع ہے، جس میں دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا حسن، دونوں کی بھلائی، دونوں کے اندر اعتدال کا ہمیں حکم فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی لیکن بہت زیادہ تفصیل ہے، رہبانیت کی کیا تاریخ ہے، ہسٹری کیا ہے، کلیسا کی کیا تاریخ اور ہسٹری ہے، اس کے تحت ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اسی پر مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفصیل سے ہمیں قرآن کے مضامین کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔